اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام حدیث ولایت میں صادق عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ میں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تمہیں تقوی الہی کو اختیار کرنے اور اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی منشور کو، اسی امام کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے تقریباً 41 سال پہلے شیعہ نوجوانوں نے ایک ایسی تنظیم کی داغ بیل ڈالی کہ جس کا نام امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رکھا گیا، کہ جس کے مقاصد میں یہی تھا کہ نوجوانوں میں مذہبی، دینی اور سیاسی شعور کو بیدار کرنا، تاکہ وہ تعلیمی قابلیت کے بعد اپنی تعلیمی سرگرمیوں اور تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ معاشرے میں جائیں تو وہ احسن طریقے سے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ ان دنوں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان اپنا 41واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے برادر اطہر عمران کے، جو مرکزی صدر ہیں پاکستان امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے، اور آج ہم گفتگو کریں گے ان سے، ان کی تنظیم کے حوالے سے اور اس کی سیاسی، مذہبی، اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ 41 سالہ سفر جو اس تنظیم نے گزارا ہے وہ اس کو کیا دیکھتے ہیں، کہ جو اہداف اور مقاصد اس کے لیے متعین کیے گئے تھے ہم اس کے کتنا قریب ہوئے ہیں، یا کن کن امور کو ہم نے احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ برادر اطہر عمران، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی نجی زندگی کے بارے میں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں، آپ نے اپنے تنظیمی اور تعلیمی ارتقاء کے بارے میں ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جیسا کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے اندر عائشہ پاکستان کے یوم تاسیس کے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور بندہ ناچیز کو اس پروگرام کے اندر مدعو کیا، نہایت ہی ممنون ہیں ولایت ٹی وی کے، بالخصوص اس پروگرام کے اندر جس میں یقیناً ناظرین ایک بڑی تعداد میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً اس سے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی سفر کا بھی تعین کرتے ہیں۔ جہاں تک بندہ ناچیز کے تعلیمی اور ان کے تنظیمی کیریئر کا سوال ہے، سب سے پہلے آئیسو پاکستان کی ایک مرکزی ممبران ورکشاپ جو 2002 میں کچائی میں ہوئی، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور اس کے بعد 2005 میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر بی ایس آنرز ایگریکلچر کا ایڈمیشن ہونے کے بعد سے اپنے تنظیمی کیریئر کا آغاز کیا، مختلف ذمہ داریوں پہ کام کیا یونٹ میں، اور اس کے بعد یونٹ سے 2010 میں یونٹ صدر کی مسئولیت کے دوران ہی اس وقت کے مرکزی صدر برادر عادل بنگش، انہوں نے اپنے ساتھ مرکزی کابینہ میں بطور معاون شامل کیا، اور ڈپٹی ایجوکیشن سیکرٹری کے طور پہ مجھے مرکز میں ذمہ داری ملی۔ کچھ روز بعد مرکزی جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری برادر ناصر تھے، انہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا، تو اگلی عاملہ کے موقع پہ بندہ ناچیز کو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری کے لیے نامزد کر کے اراکین عاملہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اراکین عاملہ نے بندہ ناچیز کو یہ ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد جہاں تک بساط میں تھا، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے سال کے مرکزی کنونشن کے بعد جو نئے برادر تھے ان کے ساتھ مرکزی کابینہ میں برادر سید رحمان شاہ صاحب، ان کے ساتھ ایک سال بحیثیت ایجوکیشن سیکرٹری کام کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اپنی ایم ایس آنرز کمپلیٹ کرنے کے بعد سی ایس ایس کی تیاری
شروع کی اور 4-5 ماہ CSS کی تیاری کر ہی رہا تھا. ساتھ ہی میں نے پریسٹن یونیورسٹی لاہور کیمپس سے اپنا ایگزیکٹو MBA جو کہ میرے اس فیلڈ کے عنوان سے ایکسپورٹیو ڈگری تھی اس کا شروع کیا تھا. تو انہی دنوں کنونشن ہوا ISO پاکستان کا یہاں، جس کے اندر دوستوں نے بہرحال اعتماد کرتے ہوئے اس مرکزی مسئولیت کی بھاری ذمہ داری ان کمزور اور ناتواں کندھوں کے اوپر سونپ دی. پروردگار کے لطف و کرم سے اور یقیناً ان دوستوں کے تعاون سے ابھی تک اس ذمہ داری کو لیے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عمران، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں اپنا تعلیمی جو ہے وہ کیریئر اور معذرت آپ نے اپنا تنظیمی کیریئر کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ آپ نے کس وقت سے تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور کس طرح آپ جو ہے وہ مرکزی کابینہ اور پھر بالآخر مرکزی صدر کی حیثیت سے آپ نے ایک لفظ استعمال کرتے رہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کہتے رہے کہ جی میں ناچیز ہوں، لیکن حقیقت میں آپ بہت بڑی چیز تھے جس کا ادراک جو ہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی مجلس عاملہ اور اس سے متعلقہ افراد اس بات سے کرتے رہے ہیں، اور یہ اس آپ کے انکساری کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ناچیز. وإلا ہمارے اعتبار سے بھی اور تنظیم کے اعتبار سے بھی آپ کوئی اتنی ناچیز نہیں تھے، بلکہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی چیز تھے، اور اس سے انکار کرنا آپ کے تقویٰ، آپ کی معنویت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اسی حوالے سے میں یہ پوچھوں گا کہ ISO ایک مذہبی اور نوجوانوں کی تنظیم ہے، اور نوجوانوں کی تنظیم میں جو تربیت کا عنصر رہا ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے، اور مجھے بھی ایک عرصہ دراز سے ISO کے نوجوانوں سے ملنے کا اور بلکہ اس تنظیم میں کچھ عرصہ کام کرنے کا بھی جو ہے وہ سعادت حاصل رہی. ISO کے نوجوان عموماً علماء کرام سے بھی زیادہ جو ہے وہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اخلاقی تربیت ان کی زیادہ ہے. ماضی میں تو یقیناً ایسا تھا، اور آپ کو دیکھ کے اندازہ تو یہی ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہوگا. مزید آپ اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کس قسم کے مذہبی پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ جہاں تک ISO پاکستان کی تنظیمی اور تربیتی عنوان سے آپ نے مجھ سے استفسار کیا، الحمدللہ ISO پاکستان جس کا نصب العین، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو کے دوران گرچہ اس کو میں اگر یوں کہوں کہ یہ آپ کے حسن ظن ہے یا آپ کا ایک بڑا پن ہے کہ آپ ہمارے بارے میں اس طرح کی آراء رکھتے ہیں، یقیناً خدا سے دعا گو بھی ہیں پروردگار عالم ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ یقیناً خود مولا متقیان دعائے کمیل کے اندر بھی تعلیم فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو کتنے کریم ذات ہے کہ تو نے میرے وہ سارے ایوب کے اوپر پردہ ڈالا اور ان کو چھپا دیا، اور میری ایک خوبی گرچہ وہ خوبی تھی بھی تو کتنی بڑی خوبی تھی، لیکن تو نے اس کو اتنا لوگوں کے ہاں زبان زد عام کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے ہاں مجھے اتنی عزت و مرتبہ ملا. بہرحال میں اس کو یہی کہوں گا کہ جتنی بڑی جو ہے مقام عزت ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی بڑی وہ آزمائش ہوا کرتی ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ISO پاکستان کی مسئولیت یقیناً یہ کوئی عہدہ صدارت یا اس طرح کی بات نہیں، بلکہ ایک مسئولیت ہے، اور وہی اسی رسول کریم کے حدیث کے فلسفے کے تحت کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اس سے اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الحمدللہ ISO پاکستان جس کی بنیاد جو ہے اور اس کا جو نصب العین ہے وہ تعلیم و تربیت، تعلیمات قرآن اور سیرت محمد وآل محمد کے مطابق نوجوان نسل کی زندگیوں کو استوار کرنا ہے تاکہ وہ اچھے انسان اور مومن بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں، وہ خود سازی کے مرحلے کو طے کر کے معاشرہ سازی کی طرف بڑھ سکیں. پاکستان کے اندر ISO بہرحال اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، وہ بنیادی کردار ادا کر رہی ہے جو معاشرے سے را مٹیریل کو لے کے اسے ایک پروڈکٹ کی صورت میں اور ایک ایسی پروفیٹیبل، ایک ایسے بینیفیشل پروڈکٹ کی صورت میں سوسائٹی کو دیتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے جو ہے مفید ہے. ISO پاکستان کے عنوان سے اگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مختلف جو ہے قسم کے تربیتی پروسیسز سے ان کارکنان کو، ممبران کو اور تمام ان نوجوانوں کو گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسا کہ میں عرض کرتا چلوں کہ
جو ہے ایک ہفتہ روزہ اگر میں عرض کروں کہ ہفتہ روزہ دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے شب جمعہ، دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے ندبہ، دعائے جوشن صغیر اور اس طرح کی مختلف قسم کی محافل اور بامقصد عزاداری کے فروغ کے لیے مختلف قسم کی محافل کا انعقاد، پھر گروپ ڈسکشنز، پھر اسی طرح کے مختلف جو منابع ہیں جیسا کہ خود قرآن مجید ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اسی طرح وصیت نامہ امام خمینی ہے، اسی طرح کے چہلے حدیث ہے. تو جو اس طرح کے ہمارے پاس منابع ہیں الحمدللہ، یہ مذہب، یہ مکتب اس طرح کے منابع سے زرخیز ہے، رچ ہے باقی تمام مکاتب کی نسبت. تو ان سے استفادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اور کارکنان کے ہاں گروپ ڈسکشن کے ذریعے، مختلف قسم کی ورکشاپس کے ذریعے، مختلف قسم کے اسکاؤٹ کیمپس کے ذریعے حالیہ جو ہے الحمدللہ 1 سے لے کر 12 جون تک آئیسو پاکستان 8th 9th 10th کے فارغ التحصیل جو ممبران ہیں ہمارے، یعنی جنہیں محبین کا نام دیا جاتا ہے، ان کے لیے G92 اسلام آباد کے اندر ایک مرکزی محبین ورکشاپ کرنے جا رہی ہے جس کا نام مصباح الہدا مرکزی محبین ورکشاپ ہے. اسی طرح اس کے کچھ روز بعد 22 سے لے کر 30 جون تک مرکزی ممبران ورکشاپ، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے لے کر MSc MPhil تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ممبران ورکشاپ ہونے جا رہی ہے، جس میں علماء سے، سینئر تنظیمی دوستوں سے اور اس طرح کے منابع سے استفادہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1 سے لے کر 8 جولائی تک ہمارا مرکزی اسکاؤٹ کیمپ ہے، جو بھی اسی طرح کے والنٹیئر اور رضاکار تیار کیے جاتے ہیں. ان کے اندر اس ڈیووشن کو، اس موٹیویشن کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک رضاکارانہ طور پہ معاشرے کی کس انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. ہمارا پاکستان کے اندر بنیادی ہدف یا بنیادی مقصد اگر میں یوں کہوں کہ خود سازی کے مرحلے کے ساتھ ساتھ معاشرت سازی کا مرحلہ ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے اس انقلاب کی زمینہ سازی کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، جو کہ انشاءاللہ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں جو کہ وقوع پذیر ہوا اور وہ انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل ہوگا. انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم اسی انقلاب کی جو روشنی ہے اس کو پھیلانے میں، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اچھا عمران بھائی، آپ نے جو گفتگو کی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک دینی اور نظریاتی تنظیم ہے. تو آپ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی دیگر طلبہ تنظیموں کی طرح سیاسی تنظیم بھی کہلانا پسند کریں گے، یا نظریاتی اور ایک نوجوانوں کی مذہبی تنظیم ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ باقی طلبہ تنظیموں کی طرح آئیسو پاکستان بھی ایک سیاسی تنظیم کہلانا پسند کرے گی یا نہیں، تو الحمدللہ آئیسو پاکستان خط نظام ولایت کے تحت ہی اپنے تمام تر امور سر انجام دیتی ہے، اور وہ نظام خود نظام ولایت بھی جو ہے یقیناً ایک مستقل اپنے اندر ایک جو ہے نظام رکھتا ہے، جس کے اندر سیاسی پہلو، جس کے اندر اقتصادی پہلو، یعنی جس طرح ایک جامع نظام ہوا کرتا ہے، وہ کسی بھی ایک پہلو سے اگر تشنہ رہ جائے تو وہ ایک نظام کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا. ایسو پاکستان کیونکہ خط امام کی پیرو ہے، اور خط امام جو ہے کبھی بھی نوجوانوں کو اس جو موجودہ دور کے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں، ان سے بے خبر رہنا یا ان سے لا تعلق رہنا کبھی بھی جو ہے ان کی تعلیمات میں نہیں ملتا. تو ایسو پاکستان الحمدللہ یعنی ایک طلبہ نظریاتی تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام سیاسی پہلوؤں کو بھی اپنے اندر جو ہے اجاگر کرتی ہے. اور اسی طرح جو ہے سیاسی شعور پیدا کرنا جوانوں کے اندر، یہ اپنا ایک بنیادی لازمہ سمجھتی ہے، کیونکہ بغیر کسی سیاسی شعور کے، بغیر کسی بصیرت کے نوجوانوں کا شاید جو ہے اس معاشرے کے اندر، جو کہ یقیناً ہر قسم کے ماحول کا امتزاج ہے، اس کے اندر بہہ جانے کی دلیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے سیاسی شعور رکھنے میں اور نوجوانوں کے اندر اس سیاسی شعور کو اجاگر کرنا آئیسو پاکستان اپنا جو ہے بنیادی اہداف کے اندر سمجھتی ہے. باقی جس طرح باقی طلبہ تنظیمیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگ ہوتے ہیں، ان کے اہداف لمیٹائزڈ ہوتے ہیں، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. آئیسو پاکستان ایسا نہیں ہے. آئیسو پاکستان ایک خطی اور نظریاتی تنظیم ہے، اس لیے یہ اپنے اس نظریے کے اوپر قائم و دائم ہے.